کہ ایک بندہ جو خود کو بیگر کہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر، جو کہے کہ میں اگر کسی کو فون کرتا ہوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے مانگے گا، اس کی ایسے اتنی رسپیکٹ کیسے ہو گئی؟ بھارت کے وزیر اعظم نے نہ ہاتھ ملایا اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، کوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ملاقات تو دور کی بات ہے، ملاقات تو ہوئی نہیں۔ آپ کے پاس اس وقت نہ کافی چاول ہے، نہ کاٹن ہے، نہ ویٹ ہے، نہ کچھ ہے۔ اس حکومت کی جو بڑی ناکامیاں ہیں نا، یہ حکومت بنیادی طور پہ ملک صاحب نہ آپ کو ریلیف دینے کے لیے آئی تھی، نہ مجھے، نہ عوام کے کسی اور شخص کو۔ اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں رشیا بھی شامل ہے، تو آپ کے وزیر اعظم نے یہ بات ان کے منہ پر کی کہ آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارا؟ یہ جو دورہ ہوا ہے سمرقند کا دورہ، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہے، یہ بڑا عجب اجلاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی عجب اجلاس ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جناب مودی کو ساتھ وہ کھڑے تھے، شی جی پنگ، پریمیئر شی جی پنگ اور پرائم منسٹر مودی ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پہ نہ مسکراہٹ تھی اور نہ دونوں نے ہینڈ شیک کیا، مصافحہ کیا، ٹھیک ہے۔ چین کے صدر نے بھی اور بھارت کے وزیر اعظم نے نہ ہاتھ ملایا اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، کوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ملاقات تو دور کی بات ہے، ملاقات تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف ایک ہی تصویر کے دو الگ الگ کونوں پہ کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان بھی نہ ملاقات ہوئی اور نہ ان کی بات چیت ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر میرا خیال یہ ہے کہ جو یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کیوں موجود ہے۔ مطلب میں یہاں پہ آ کے اپنی جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی بے بسی محسوس کرتا ہوں، تو کمنٹ دینا کہ انڈیا نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آ کے کیا حاصل کیا، اس فورم میں کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تو انڈیا کے پہلے سے تعلقات تھے، ایران کے ساتھ تو پہلے سے ان کے تعلقات تھے، اور یہ چابہار اور یہ سارا ہی تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بہت زیادہ فعال ہونے سے پہلے بھی ان کے معاملات ایران کے ساتھ ٹھیک تھے۔ اس کے بعد وسطی ایشیا کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تو سوویت دور سے ہیں، اور سوویت یونین کے ساتھ رشیا کے تعلقات بھی ان کے کولڈ وار کے دور سے ہیں۔ آپ کے پاس اس وقت نہ کافی چاول ہے، نہ کاٹن ہے، نہ ویٹ ہے، نہ کچھ ہے، اور انفلیشن 45% ہے، اور جو ہے ان چیزوں میں جو ضروری ہے کھانے کے لیے وہ ان قیمتوں پہ بڑھ رہا ہے۔ آٹا 115 کلو، گیس 250% اوپر، دال 360 روپیہ۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سمینا کہ یہ جو آفت 6-8 مہینے پہلے آئی تھی اور 6-8 ہفتے پہلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آفت آنے والا ہے یہ اس سے بھی بدتر ہوگا، اور اگر بدتر نہیں ہوگا اتنا ہی جتنا برا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کھانے کی کمی۔ اچھا، ہیلتھ ایمرجنسی کراچی میں اس وقت ہر ہسپتال کے باہر ایک لمبا کیو ہے۔ کس کا؟ ایمرجنسی اس کے ریلیف کے لیے ہر ہسپتال کے لمبے لائن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کیا ہے، اور مرڈر مانے وہ قتل اور رابری، اور اس کا کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سمینا کہ یہ جو گزرے ہیں اور جو اب وقت آنے والا ہے اس کے لیے کیا ہوگا، میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے۔ کیا یہ ہمارا بالکل ٹرم ختم ہو جائے؟ ہم اس وقت $20 بلین ڈیفیسٹ میں ہیں ہر مہینہ، ہم نہیں کما سکتے ہیں، وی آر بروک، ہم بینکرپٹ ہیں، اور ہمیں کوئی پیسے نہیں، کیش نہیں دے رہا ہے۔ ٹینٹس دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، وہ کیش جو ہم چاہتے ہیں وہ اب تک نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ لیکن کل سے آپ لوگ یا سارے مل کر یہ لگے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف ورتھ لسننگ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں سنے گا، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ جو مرضی وزیر اعظم ہو، وہ پاکستان کا نمائندہ ہے، پاکستان بیٹھا ہوا ہے وہاں پر۔ غزالہ صاحبہ، دیکھیے، میں کچھ چیزوں سے آپ کی اگری کروں گی اور کچھ چیزوں سے آپ کی ڈس اگری بھی کروں گی۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اس لیے ان کی یقیناً ان کو ویلکم کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی حیثیت اپنی جگہ موجود ہے، اسٹریٹجکلی پلیسڈ ایک کنٹری ہے جس کا اپنا ایک ویٹ ہے اور اپنی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو انٹرٹین بھی کیا جا رہا ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہے ان کی۔ مگر جہاں تک ان کے اپنے کیلیبر اور ان کی بات ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے، اور اس میں کسی ایک انفلوئنسر
یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا انفلوئنس اس میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں، جس میں بہت دفعہ وہ ہر پارٹی کو کسی نہ کسی سوشل میڈیا کی کلپ پہ اعتراض ہوتا ہے اور کسی پہ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ پہلے سے اتنے بلوپرز ہو چکے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی بھی چیز ایسی اسٹرائک کرتی ہے تو سوشل میڈیا پہ وہ آ جاتی ہے، تو اس میں میرے خیال میں نہ پی ٹی آئی کو اس پہ بڑا فخر ہونا چاہیے، نہ پی ایم ایل این کو بڑا افسردہ ہونا چاہیے کہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مگر کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ معلوم ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ واقعی کیا باتیں کرنے گئے ہیں اور کیا مانگنے گئے ہیں، اور انہیں کیا مل رہا ہے اس ملک کے لیے جو اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے ڈیزاسٹر پہ دنیا کے ملکوں میں۔ تو میں آپ کو بتا جو دیتا سب سے ہوں کہ زیادہ پاکستان، ترکی اور رشیا مل کر جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، اس منصوبے کو آگے بڑھائیں گے، سی پیک کو مزید پرولونگ کیا جائے گا۔ یہ بات تھی ڈسکشن کرنے کی، یہ تو نہیں تھی نا کہ شہباز شریف صاحب سلام لے رہے ہیں یا ترکی کے صدر نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو وہ بچوں کی طرح اسے لے کے جا رہے ہیں، یا پھر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ 2 مسلم امہ کے شیر ہیں۔ یہ ڈسکشن کیوں بڑے بڑے لیڈران کر رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں اس کو ٹویٹ ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر یہ بات ہو بھی رہی ہے تو آپ کو ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اور آپ کو ذمہ دار ہونے کے ناطے وہ سوال اٹھانے چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ اہم ہیں۔ یعنی جو غلط ہو رہا ہے اس کو میں غلط نہ کہوں؟ نہیں، آپ بے شک غلط کہیے، میں اس پہ منع نہیں کر رہی آپ کو، مگر اس کو موضوع بنانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو موضوع بنایا جائے، اور آپ کنڈیم کر رہے ہیں بہت سارے پولیٹیکل ورکرز اور لیڈرز کو، تو آپ اس کو پھر آپ بھی اس کو موضوع گفتگو نہ بنائیں۔ What's the way to condemn it without making مطلب یہاں پر ڈسکشن کے بغیر میں ہوا میں کنڈیم کر دوں، دل میں کنڈیم کر دوں کہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کنڈیم تو بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ کنڈیم جو ہے شہباز شریف کو بھی تھوڑا سا لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، بتانا چاہیے، اور وہ جب یہ بول کے جا رہے ہیں ملک سے باہر کہ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کیا مانگنے آیا ہے، تو اپنی وقت اور اپنی اہمیت کو کمتر کرنا خود انہوں نے بھی کیا، تو اس کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بھی صحیح تھا۔ ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس موازنہ جب ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے تو یقیناً سوشل میڈیا کے دور میں ان چیزوں کو اٹھایا اور اچھالا جاتا ہے۔ تو رسپانسبل سٹیٹمنٹس یہاں سے بھی ان کو بھی دینے چاہیے تھے۔ اتنی بڑے بڑے معاہدوں اور اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس میں وہ جا رہے ہیں باتیں کرنے اور مشاورت کرنے اور ان سے مدد لینے کے لیے، تو پھر یہاں سے بھی ان کو ایک سٹیچو کے ساتھ روانہ ہونا۔ اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس میں رشیا بھی شامل ہے، تو آپ کے وزیر اعظم نے یہ بات ان کے منہ پر کی کہ آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارا؟